السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اس کہانی کو انت تک ضرور دیکھیں اور اس سے آپ نے کیا سیکھ حاصل کی وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے۔ سیٹھ نعیم اور اس کی بیوی حسینہ قیمتی لباس میں ملبوس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانے کے انتظار میں ہیں کہ ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ نعیم نے کہا، چلو بیگم کھانے سے فارغ ہو لیں۔ حسینہ نے کہا، چلیے۔ نعیم اپنی بیوی حسینہ کے ساتھ دونوں کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کے دروازے سے آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ صدا سن کر سیٹھ نعیم جو دولت کے نشے میں چور اور مغرور تھا، غصے میں آ کر بولا، یہ منگتے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، شکور اسے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو۔ چنانچہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ نعیم متفکر اور پریشان گھر میں داخل ہوا۔ حسینہ نے دریافت کیا، حالات کچھ سدھرے یا نہیں؟ نعیم نے کہا، حسینہ کیا بتاؤں، ہو کیا گیا ہے؟ میری ہر کوشش مجھے بے نقصان ثابت ہو رہی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کا یہی رنگ ڈھنگ رہے تو حسینہ مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ عید کے دن سے 6 ماہ بعد وہی نعیم جو سیٹھ کہلاتا تھا، انقلاب زمانہ کا شکار ہو گیا اور اس کا سارا مال و متاع، دکان مکان سب نقصان ہو کر گرفت میں رہن میں آ گیا۔ اور پھر نعیم کے عروج و اقبال کا سورج دیوالیاپن کے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا اور نعیم پیسے کا محتاج ہو گیا، حتیٰ کہ فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ انتہائی یاس انگیز اور حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا، میرا ایک آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تجھے بے حد رنج پہنچے گا، عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا، مگر حسینہ کیا کروں، تمہارا نعیم شکار انقلاب ہو گیا، مفلس و محتاج ہو گیا، خود فاقہ کش رہو مگر تمہاری فاقہ کشی نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا سکو، میں تمہیں بادلِ ناخواستہ چھوڑ دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ بعد از عدت کہیں اور نکاح کر لو۔ دونوں رو پڑے اور پھر اس کے بعد پورا سال گزر گیا اور پھر عید کا دن آ گیا۔ حسینہ اپنے دوسرے خاوند سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ باہر کے دروازے سے فقیر کی آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، خدا بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر جو بڑا نیک دل اور فیاض قسم کا آدمی تھا، اس نے حسینہ سے کہا، پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ، پھر ہم کھائیں گے۔ چنانچہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی۔ کمرے سے نکلی تو اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نظر پڑ گئی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ مار کر دھڑام سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا اور ہوش جو آیا تو شاکر مخاطب ہوا، حسینہ، پیاری حسینہ، کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسینہ نے کہا، معاف کرنا پیارے، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑی ہی عبرتناک اور درد انگیز نظارہ ہے۔ شاکر نے کہا، ہاں بتاؤ تو وہ کیا ہے؟ حسینہ نے کہا، یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر نے کہا، سیٹھ نعیم، اور تم اسے جانتی ہو، اور پھر یہ ابھی اس حال میں؟ حسینہ نے کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا خاوند تھا، آج سے پورے 1 سال پہلے اسی عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اسی طرح اس روز بھی ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگی تھی، مگر نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا اور آج اس پاداش میں خود بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ شاکر نے کہا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کیا بھروسہ؟ حسینہ، لو اب اس سے بھی زیادہ عبرتناک حقیقت کا نظارہ کرو۔ حسینہ، تم نے نعیم کو تو پہچان لیا مگر اب مجھے بھی پہچان لو۔ حسینہ نے کہا، آپ کو بھی پہچان لوں، کیا مطلب؟ شاکر نے کہا، مطلب یہ کہ یہ تمہارا خاوند سیٹھ شاکر وہی پچھلے سال والا فقیر ہے جو سیٹھ نعیم کے دروازے سے دھکے دے کر نکلوایا گیا تھا۔ حسینہ یہ سن کر پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ سبق: یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور دولت کے نشے میں مخمور ہو کر غریبوں، محتاج اور فقیروں کو ہرگز ستانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی گرفت بڑی سخت اور ہولناک ہوتی ہے۔